ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی امت کا وہ شخص جو گنہگار ہو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جو یہ عمل کرے گا۔ اللہ تعالی کے نزدیک اس عمل سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس پر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فخر کرتا ہوں اور اللہ تعالی بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی بذات اقدس موجود اور واجب الوجود ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور امور و افعال میں یکتا و یگانہ، بے مثل و بے کیف، بے جوں و بے گوں اور بے ابتدا و بے انتہا ہے۔ وہ طول و عرض، قد و قامت، رنگ و بو، نقص و حدوث سے پاک ہے۔ حاکمیت، احدیت، الوحید، ربوبیت اور معبوبیت کے لائق ہے۔ جہاں تک باقی کائنات، تمام مخلوق اور تمام اشیاء کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالی کی تخلیق سے عدم سے معرض وجود میں آئی ہیں۔ سب مخلوقات کا علم عطائی اور متنائی ہے۔ سب اللہ تعالی کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تمام امور میں وہ مختار کل اور قادر مطلق ہے۔ اس کے کسی فعل میں کوئی اس کا وزیر، مشیر، معاون، پشت پناہ یا رہنما نہیں۔ سلطنت خدا کی، شہنشاہی خدا کی، حاکمیت خدا کی اور حکم صرف خدا کا چلتا ہے۔ نفع نقصان پہنچانے والا صرف وہی ہے۔ وہ کسی چیز سے مرکب نہیں، وہ جمیع نقصانات سے مبرہ و منزہ ہے۔ اس کے ذات و صفات میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا، ازلی و ابدی ہے۔ اس کے کلام میں تجدید نہیں، معلومات اس کے علم سے باہر نہیں۔ موجودات کو اس کا ارادہ ضروری ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اس کے ارادہ میں ہو۔ باقی سب مخلوقات اس کے حکم کے پابند اور دعا گو ہے۔ خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ عاجز مختار کا، محکوم حاکم کا، محدود لا محدود کا، مغلوب غالب کا، مرزوق رازق کا، ساجد مسجود کا، عابد معبود کا، ممکن الوجود واجب الوجود کا اور فانی مخلوق لا فانی خدا کا عین کبھی نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی میں اور کوئی اللہ تعالیٰ میں حلول نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اس کی وحدانیت کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، وہ جذب و مستی، حیرت و محویت، عالم و مدہوشی اور حالت سکر میں کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات دوسرے کے لیے ہرگز حجت نہیں۔ وہ خون جگر جلا کر اپنے قلب کے طاق میں عشق کا چراغ روشن کرتا ہے۔ وہ ابلیس کے خلاف نقارہ جنگی پر چوٹ لگا کر میدان عمل میں اتر آتا ہے۔ وہ دنیا کو 3 طلاقیں دے کر اپنے نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدہ کی آگ سے گرم ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے تعلق توڑ کر ظاہری طور پر شریعت کی نہر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، مگر باطنی طور پر عشق کے سمندر میں غرقات ہو جاتا ہے۔ وہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردا اوڑھ کر مصائب و آلام اور آفات و بلیات کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ وہ وصل کی شراب سے محمور ہو کر غیریت کے جنازہ کو کندھا دیتا ہے۔ وہ احدیت کا عمامہ باندھ کر یکدائی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ وہ عالم حیرت میں نعرہ حق بلند کرتے ہوئے سولی پر چڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ حضور قلب سے رضائے ذات، استحضار ذات، معائنہ ذات، مکاشفت الذات اور مکاشفت الاسرار ذات میں منہمک ہوتے ہوئے استغراق، تامہ، فنا، کاملہ اور بقا متلقہ جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو کر بحر وحدیت کی تلا تم خیز موجوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسے مرتبہ احدیت، مرتبہ وحدت، مرتبہ وحدیت، عالم امر یا عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجساد یا عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، ہاہوت، باہوت، اسے تمام مراتب و عوامل کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کائنات کثرت ہے۔ اللہ اضافت سے منزہ ہے اور کائنات سراسر اضافت ہے۔ اللہ لا محدود ہے اور کائنات محدود ہے۔ اللہ زمان و مکان سے بالا تر ہے اور کائنات محیط بالزمان و المکان ہے۔ اللہ غیر متغیر ہے اور کائنات ہر لمحہ
لمحہ متغیر ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اور کائنات ممکن الوجود بین الوجود والعدم ہے، اللہ موجود بالذات ہے اور کائنات معدوم بالذات ہے، اللہ بسیط ہے اور کائنات مرکب ہے، اللہ قدیم ہے باقی ہے اور کائنات حادث ہے فانی ہے، اللہ ہی مومن کا معبود مطلوب مقصود اور محبوب ہے، وہ کسی حال میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتا، وہ خیالات فاسدہ کو اپنے من سے نکال کر ایمانن و ایکن، عمدن و عزمن، تعظیمن و تقریمن، خوفن ورجن، ذکرن و فکرن، اقرارن و تصدیقن اور مہجن و اشکن متوجہ اللہ رہتا ہے۔ محبت الہی ہی راز حیات ہے اور گرمی عشق ہی سے انسانی قلب قرار گاہ ذات اقدس بلا کیف ہے۔ اللہ واحد اور لا شریک ہے، اس ذات اقدس کا اسم اللہ بھی واحد اور لا شریک ہے، جس ذکر میں، جس فکر میں، جس نماز میں، جس نیاز میں، جس عبادت میں، جس تلاوت میں، جس ادا میں اور جس دعا میں یقین نہ ہو، وہ ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں، وہ ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، وہ ایسا مکان ہے جس میں مکی نہیں، وہ ایسی کشتی ہے جس میں فلاح نہیں، وہ ایسی بارات ہے جس میں دولہا نہیں۔ اسی طرح جب تک یقین نہ ہو عبادت میں حضور نہیں ملتا اور تلاوت میں سرور نہیں ملتا۔ یقین اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے جو ساز زندگی بھی ہے اور راز بندگی بھی، یقین معراج انسانی بھی ہے اور حقیقت ایمانی بھی، یقین مشاہدہ ربانی بھی ہے اور ذوق عرفانی بھی، یقین ہی بندے کو نادانی سے شعور تک، بے ذوقی سے سرور تک، ظلمت سے نور تک اور غیب سے حضور تک لے جاتا ہے، اور یقین ہی کال سے حال تک، فراق سے وصال تک، حجاب سے جمال تک، زلال سے صفات تک اور صفات سے ذات اقدس تک پہنچاتا ہے۔ انسانی ارادہ حقیقی ارادہ کا عکس ہے، ارادہ بے کیف ہے، اللہ بے کیف میں سما سکتا ہے۔ یہی احدیت، معیت، اقربیت اور معرفت ہے۔ عام طور پر انسان کا جسم اور روح دونوں بیک وقت یک جہت اور یکسو نہیں ہوتے۔ اگر یہ فرق مٹ جائے تو کائناتی حجاب اٹھ جاتے ہیں اور انسان کے آئینہ قلب میں ذات کا عکس سورج کی طرح جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا احاطہ کرنے پر انسان قادر نہیں، البتہ صفات پر غور و خوض کرتے ہوئے، اسماء حسنہ کو معنی کی پوری آگہی سے پیش نظر رکھتے ہوئے، نہایت انہماک سے ارادہ و تصور کو جسے وسعت بلیغ حاصل ہے فروع کار لاتے ہوئے، استغراق تامہ سے ذات بلا کیف، بلا عین، بلا جوں و بلا گوں کو قادر مطلق اور معبود حقیقی جانتے ہوئے حق الیقین سے ذات اقدس پر مجبن و اشکن نگاہ رکھے تو موحدین اسے مقام حضور، مقام مشاہدہ، مقام معائنہ اور توحید ذاتی کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام کی توحید یوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، کسی کو اس کا شریک یا ہمسر قرار نہیں دیتے، مگر خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو کسی دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچا سکے، اس لیے وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ امیدیں رکھتے ہیں۔ عرفہ طبقہ و خاص احکامات شریعت کی بجا آوری کے وقت ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے حاضر ہیں، یعنی حضوری کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں ابھی تک غیر اللہ کا شعور حاصل ہے، خواہ غیر اللہ ان کی اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ مگر عرفاء طبقہ عکس الاخواص میں سالک اپنی شخصیت کو تجلیات و شیونات ذات اقدس میں محو گم یا غیب کر دیتا ہے، وہ بحر وحدت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں سالک حقیقی معنی میں قرب و اتصال کی لذت سے بہرہ ور ہو جاتا ہے۔ حقیقت توحیدی یہ ہے کہ بندہ تصرف تقدیر حق میں ہو اور قدرت اس پر ایسا تصرف کرے کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے خالی ہو جائے اور بحر وحدت اسے فنائے نفس خود اور انقطاع دعوت خلق کر کے ارادہ حق پر بے حس کر دے۔ اس مرتبے میں سالک خواہشات نفسانی و لذات جسمانی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اسے غیر اللہ سے کوئی دل بستگی باقی نہیں رہتی، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں اگرچہ مادی جسم باقی رہتا ہے اور بظاہر لوگوں کو وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، مگر در حقیقت اس کی ناسوتی صفت گویا فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مقام کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ مقام ولایت
सुगरा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपकी उम्मत का कोई बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, हाँ, वो शख्स बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा जो अपने गुनाहों को याद करके रोए। अल्लाह जल्ल शानुहु के नजदीक दो कतरों से ज्यादा कोई कतरा अजीज नहीं। एक आंसू का वो कतरा जो खौफे इलाही से निकला हो, दूसरा खून का वो कतरा जो खुदा की राह में बहाया जाए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो शख्स मुफलिसी के खौफ से निकाह न करे वो हम में से नहीं है। इसलिए कभी इस खौफ को जहन में नहीं रखना चाहिए कि मैं गरीब हूँ। ये मामलात अल्लाह ताला के पास हैं। निकाह के बाद उसकी मदद शामिल हो जाती है, इसलिए गुर्बत के खौफ से निकाह नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात एक और हदीस में भी मिलती है कि एक सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहा करते थे। रात को भी रसूल अल्लाह के मकान में रहते ताकि अगर कोई जरूरत पेश आ जाए तो फौरी तौर पर अंजाम दे सकें। एक मर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, पहली बात तो ये है कि शादी करके आपकी खिदमत से अलहदा हो जाऊंगा। दूसरी बात ये है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। आप ये सुनकर खामोश हो गए। फिर चंद दिन बाद दोबारा आपने यही फरमाया। उन्होंने वही उज़्र पेश किए। सहाबी कहते हैं कि दूसरी मर्तबा की गुफ्तगू के बाद मैंने सोचा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मेरे हक में क्या चीज बेहतर है और ये कि कौन सा अमल मुझे खुदा ताला से करीब करेगा। चुनाचे अगर तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं रजामंदी ज़ाहिर कर दूंगा। चुनाचे तीसरी मर्तबा आपने उनको बुलाया और शादी करने के लिए कहा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं इस तरह खाली हाथ कैसे चला जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया कि अपने भाई के लिए खुली के बराबर सोना जमा कर दो। फौरन हुक्म की तामील की गई और उन सहाबी की शादी के लिए कबीला में ले जाया गया। शादी के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा भी कर दो। शादीशुदा सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे पास वलीमा करने के लिए भी कुछ नहीं है। आपके हुक्म पर एक बकरी लाई गई और फौरन वलीमा किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, शादी करो ज्यादा चाहने वाली और ज्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से, मैं तुम्हारी कसरत पर बाकी उम्मतों पर फख्र करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।